بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کے منظوم کلام عقود و رسم المفتی کی شرح کا درس جاری ہے۔ آخری جو پیراگراف اس پر ہم نے درس ختم کیا تھا اس کو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی شرح الاشباح للبیری، علامہ بیری زادہ نے جو شرح لکھی ہے الاشباح والنظائر کی، اس میں یہ فرمایا کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اذا كانت الواقعة مختلفا فيها فالافضل والمختار للمجتہد ان ينظر بالدلائل۔ جب کوئی واقعہ یعنی کوئی مسئلہ مختلف فی ہو جائے تو مجتہد کے لیے پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے اس مسئلے پر نظر کرے۔ مجتہد ہے نا، وہ تو کسی کی تقلید نہیں کرے گا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اجتہاد سے کام لے، دلائل میں غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حل نکالے۔ اور وَيَنظُرَ إِلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُ، جو اس کے نزدیک راجح صورت مسئلہ ہے اس کی طرف نظر کرے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تو مجتہد کے لیے مختار ہے، لیکن مقلد کے لیے مختار کیا ہے؟ مقلد یأخذ بالتصنیف الأخیر، آخری تصنیف لے لے گا یعنی اس پر عمل کرے گا، اول اور اوسط کے بجائے آخری۔ اور آخری تصنیف اس لیے کہ وہ ناسخ کے درجے میں ہوگی، جی وہ فائنل قول ہوگا اس مجتہد کا جس مجتہد کے قول پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اور آخری تصنیف کون سی ہے؟ وہ السیر، جو سیر ہے سیر الکبیر۔ الا ان یختار المشائخ المتأخرون خلافہ فیجب العمل به ولو کان قول ظفر، مگر یہ کہ مشائخ متأخرین نے اس کے خلاف، اس تصنیف جو تصنیف اخیر ہے اس کے خلاف والے قول کو یا موقف کو چن لیا ہو، اختیار کر لیا ہو، تو جس کو مشائخ متأخرین نے مختار قرار دے دیا اسی پر عمل واجب ہے، اگرچہ وہ امام ظفر کا ہی قول کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مقلد کو آخری تصنیف دیکھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن اگر مشائخ متأخرین کسی قول کو مفتابہی قرار دے دیں، راجح قرار دے دیں، تو یہ تو مقلد ہے نا، مقلد جو ہے اپنے مشائخ متأخرین کے راجح اور مختار قول کو لے لے گا اور اسی پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ بات یہ ہے، اس سے پہلے ہو چکی اور مزید تفصیل آئے گی، کہ مشائخ متأخرین ایسی صورت میں جب کہ قول مختلف ہو جائے تو مشائخ متأخرین مختلف وجہوں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے شروع میں پڑھا کہ کوئی قول ظاہر الروایہ ہے، کوئی قول جو ہے نوادر میں سے ہے، کوئی قول وقائع اور فتاوی میں سے ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا موقف تو وہی ہے جو ظاہر الروایہ میں سے ہے، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے نوادر یا وقائع کا۔ لیکن اگر اصحاب ترجیح، اصحاب تصحیح اور مشائخ فتویٰ دوسرے درجے کے قول کو یعنی نوادر کو یا وقائع کو اگر وہ راجح قرار دے دیں گے تو مقلد کو لازم ہے کہ وہ انہی کے راجح کردہ مسئلے کی پیروی کرے۔ یہ ہو گئی بات رسم المفتی کی۔ چلیے اب آگے مزید کتابوں کا تعارف۔ فرماتے ہیں وَيَجْمَعُ السِّتَّ کتاب الکافی للحاکم الشہیدی فہو الکافی، ان 6 کتابوں کی جامع ہے کتاب الکافی۔ کون کتاب الکافی؟ جو امام حاکم صدر شہید والی ہے، فہو الکافی تو وہی ہے کفایت کرنے والی۔ دیکھیے گا لفظ کافی 2 بار آیا نا، یہ کافی لفظ پہلا والا یہ عالم کے درجے میں ہے،
یہ علم ہے الکافی، علامہ حاکم صدر شہید کی کتاب. میں کتابوں کے تعارف میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. اور یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ اس میں فاعل اور صفت کے طور پر یہاں پہ لفظ لایا گیا ہے. کافی کا مطلب یہ کہ وہ ظاہر الروایہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان کے پڑھنے سے بے نیاز کرنے والی اور کفایت کرنے والی ہے. بس ایک کتاب آپ پڑھ لیں، بس یہی کفایت کرے گی آپ کو. اور للحاکم شہید کہہ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کافی نام کر کے تو اور بھی کتابیں، علامہ نصفی کی کتابی ہے، علامہ نصفی کی کافی ہے، وافی بھی ہے. وہ کافی مراد نہیں ہے بلکہ علامہ حاکم صدر شہید کی جو کافی ہے وہ ہے. اقوا شروحہ الذی کالشمسی مبسوط و شمس الامت السرخسی. اس کتاب الکافی کی بہت شرحیں لکھی گئیں. فرماتے ان شروح میں سے سب سے قوی ترین شرح جو کہ سورج کی طرح ہے وہ کون سی ہے؟ مبسوط و شمس الامت السرخسی، علامہ شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط. تو اقوا شروحہ الذی کالشمسی یہ پورا صلہ موصول وغیرہ سب مل کر کے مبتدا ہوگا، اور مبسوط و شمس الامت السرخسی یہ خبر ہے. اور یہاں پہ شمس الائمہ ان کا خطاب ہے، لقب ہے شمس الائمہ، شمس الائمہ. لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے شمس الائمہ کے بجائے شمس الامہ کہہ دیا. تو علامہ سرخسی شمس الائمہ کی جو مبسوط ہے وہ اس کی شروع میں سے سب سے مضبوط اور سب سے قوی ترین شرح ہے. معتمد النقولی لیس یعمل بخلفہ ولیس عنہ یعدل. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے نقول پر اعتماد کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف عمل نہیں کیا جاتا. جو مبسوط نے نقل کر دیا، جو روایتیں بیان کر دیں، اس پر اعتماد ہوتا ہے، اور اس کے خلاف کسی اور بات پر، یعنی کوئی اور کسی اور روایت کو نقل کرے، اس پر اعتماد نہیں ہوتا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جاتا. ولیس عنہ یعدل، اور اس سے عدول نہیں کیا جاتا. یعنی امام شمس الائمہ کی کتاب سرخسی کی روایات سے اتنی معتمد اور مستند کتاب ہے. اور یاد رکھیے گا مبسوط سے مراد یہی علامہ سرخسی کی مبسوط ہے، ورنہ بنیادی طور پر مبسوط جو کتاب تھی وہ ظاہر الروایہ کے تعارف میں آپ نے پڑھ لیا کہ وہ تو امام محمد کی پہلی کتاب ہے جو کتاب الاصل کہتے ہیں. لیکن مبسوط نام کر کے بہت ساری کتابیں آئیں. یہ جو مبسوط ہے یہ علامہ شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط جو کافی کی شرح ہے. آپ کو یہ کتاب مارکیٹ میں ملے گی مبسوط السرخسی کے نام سے. فرماتے قال فی فتح القدیر وغیرہ. علامہ شامی جو ہے فرماتے ہیں آواز آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کسی نے مائک چالو رکھا ہے، آواز بند فرما دیتے. سب لوگ اپنا اپنا مائک بند کر دیں، اور جب درس رک جائے تو اس وقت جو ہے نا مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. دیکھیے ان 3 اشعار کی تشریح میں علامہ شامی کیا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ فتح القدیر اور دیگر کتابوں میں فرمایا ان کتاب الکافی ہوا جمع کلام محمد فی کتبہ الست التی ہی کتب ظاہر روایہ. بے شک کتاب الکافی امام محمد کے کلام وہ جمع کیا گیا ہے، یہ ان کے کلام کا جمع ہے. کن امام محمد کا کون سا کلام؟ وہ کلام جو ان کی 6 کتابوں میں موجود ہے جو کہ ظاہر الروایہ ہیں. وہ 6 کتابیں جو ظاہر الروایہ ہیں، ان 6 کتابوں میں جو امام محمد کا کلام ہے اسی کا وہ مرتب کر دیا گیا ہے، اسی کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے کتاب الکافی میں. وفی شرح الاشباح، اور علامہ ابراہیم البیری کی جو شرح ہے الاشباح والنظائر کی، جس کا تذکرہ بار بار کر چکا ہوں، اس میں فرماتے ہیں اعلم ان من کتب مسائل الاصول کتاب الکافی. جان لو
کہ مسائل اصول کی کتابوں میں سے کتاب کافی بھی ہے جو حاکم شہید کی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو نقل مذہب کے معاملے میں معتمد ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اس کی شرح کی ہے بہت سارے مشائخ نے. شرحہ جماعت من المشائخ. کس کی شرح؟ کتاب الکافی کی. فرماتے ہیں کہ انہی میں سے امام شمس الائمہ سرخسی بھی ہیں، جو ان کی جو کتاب ہے، جو شرح ہے، وہ مشہور ہے مبسوط سرخسی کے نام سے. شیخ اسماعیل نابلسی فرماتے ہیں کہ علامہ طرسوسی نے کہا مبسوط سرخسی کے معاملے میں، فرماتے مبسوط السرخسی لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا الیہ ولا یفتى ولا يعول الا علیہ. فرماتے ہیں کہ امام سرخسی کی جو مبسوط ہے کتاب الکافی کی شرح، وہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے خلاف کسی روایت یا کسی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور بس اسی کی طرف رکون اور عدول اور جھکاؤ اور میلان رکھا جائے گا، اسی کی طرف جو ہے توجہ مبذول کی جائے گی. رکون کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہونا. ولا یرکن الا الیہ، بس اسی کی طرف توجہ کی جائے گی، اسی کی طرف میلان کیا جائے گا، اور اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور فتویٰ نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اعتماد کیا جائے گا مگر اسی کتاب پر. دیکھ لیا آپ نے علامہ سرخسی کی مبسوط کی تعریف کس بڑے بڑے الفاظ میں کی انہوں نے. لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا الیہ ولا یفتى ولا يعول الا علیہ. بس وہی معتمد ہے، وہی مستند ہے. اور علامہ تمیمی نے اپنے طبقات میں بہت اشعار کہے ہیں علامہ سرخسی کی تعریف میں. انہی میں سے جو شعر انہوں نے بعض لوگوں کے لیے کہا، فرماتے علیک بمبسوط السرخسی ان هو البحر والدر الفرید مسائل ولا تعتمد الا علیہ فانه یجاب باعطاء الرغائب سائل. مبسوط سرخسی لازم پکڑ لو، علیک یہ تو متعلق ہوگا نا فعل سے، خذ الزم علیک، اپنے اوپر لازم پکڑ لو مبسوط سرخسی کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو وہ کتاب ہے، یہ سمندر ہے، وہ البحر والدر الفرید مسائل، اور اس کے مسائل یعنی جو مسائل اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں وہ در فرید ہیں، وہ در فرید ہیں. در کا معنی موتی اور فرید کا معنی یکتا، بے مثال، بے نظیر، ایسا موتی جس کی مثال نہ ملے. تو یہ معاملہ ہے مبسوط سرخسی کے مسائل کا. فرماتے ہیں کہ اعتماد نہ کرنا مگر بس مبسوط سرخسی پر، اس لیے کہ وہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کا مانگنے والا وہاں پر آ کر کے جو کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو جو ہے مرغوب اور پسندیدہ چیزیں دے کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے. اس کے سوال کا جواب ہے، اور اس کے منگتے کو اور سائل کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ کیا بھگا دیا جائے یا روکھا سوکھا دے دیا جائے، لوٹا دیا جائے، ایسا نہیں ہے. جو چیز اس کو سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ ہے وہی چیز اس کو دی جاتی ہے. یہ بہت شاندار کتاب ہے، آپ دیکھیے تو واقعتاً لگے گا کہ یہ اشعار جو ہیں یہ بالکل درست فرمائے. کسی بھی سوال کو لے کر اٹھیے اور مبسوط سرخسی کا مطالعہ کریے تو دیکھیے آپ کا جو سوال ہوگا وہ سوال بھی حل ہوگا، جواب بھی ملے گا، اور اس سے زیادہ دلائل بھی ملیں گے اور معلومات بھی ملیں گی. ایسی معلومات اور ایسی تشریح و توضیح جو آپ کو اور کتابوں میں نہیں ملے گی. اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ مبسوط سرخسی کو لازم پکڑ لو. تو جو بھی فقہی بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے مبسوط سرخسی کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں اس سے پہلے بھی اپنے طور پہ بیان کر چکا ہوں. فرماتے ہیں قال العلامۃ الشیخ ہبۃ اللہ البعلی فی شرحہ علی الاشباح. الاشباح والنظائر کی شرحیں بہت ہیں، انہی میں سے ایک شرح علامہ ہبۃ اللہ بعلی نے لکھی. وہ فرماتے ہیں اسی میں
کہ المبسوط للامام الکبیر محمد ابن ابی سہل السرخسی احد الائمۃ الکبار المتکلم الفقیہ الاصولی. مبسوط یہ اس امام کبیر کی کتاب ہے جن کا نام محمد ابن ابی سہل سرخسی ہے، جو بڑے بڑے ائمہ کرام میں سے ایک ہیں اور متکلم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اصولی بھی ہیں. علم کلام میں بھی ماہر ہے اور علم فقہ اس میں بھی ماہر ہیں اور اصول میں بھی ماہر ہیں. اور اصول سے مراد ہو سکتا ہے اصول فقہ ہو یہاں پہ، کیونکہ ان کی کتاب ایک اصول سرخسی بھی ہے اصول فقہ میں. مزید فرماتے ہیں لازمہ شمس الائمتی عبد العزیز الحلوانی وتخرج بھی، انہوں نے حضرت علامہ عبد العزیز الحلوانی کی بارگاہ کو لازم پکڑ لیا. ان کو بھی شمس الائمہ کہتے ہیں. شمس الائمہ جو ہے وہ کئی لوگوں کا خطاب ہے فقہ حنفی میں. سب سے مشہور تو یہ دو حضرات ہیں، استاد شاگرد علامہ عبد العزیز الحلوانی اور علامہ محمد ابن محمد ابو سہل السرخسی. تو علامہ سرخسی نے علامہ حلوانی کی بارگاہ کو لازم پکڑ لیا، انہی کی بارگاہ سے چپک گئے اور انہی کی بارگاہ سے فراغت حاصل کی. وتخرج بھی، وہیں سے متخرج ہوئے، وہیں سے علوم و فنون کی تکمیل فرمائی. یہاں تک کہ فرماتے سارا انظر اہلی زمان ہی، اپنے زمانے والوں میں سب سے بڑے صاحب النظر بن گئے، صاحب نظر، سب سے بڑے مجتہد بن گئے اپنے زمانے کے. اور پھر تصنیف کا کام شروع کیا اور مبسوط املا کرائی. یہ مبسوط انہی کی جو مبسوط ہے کافی کی شرح، اس کو املا کرایا. کتنی؟ نحو 15 مجلدن، نحو 15 مجلدن، 15 جلدوں کے قریب، تقریباً 15. یہ نحو کہنے کا مطلب یہ ہوا جی، فرمایا 15 جلدوں کے قریب، کیونکہ ابھی آج کل جو جلد شائع ہو رہی ہے وہ تو 25 سے بھی آگے 30 تک جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ 15 جلدوں والی بھی پہلے ملتی تھی، وہ بھی شاید آج کل مل جائے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی مبسوط جو 15 جلدوں کے قریب ہے اس کو املا کرایا. وَهُوَ فِي السِّجْنِ بِأَوْسْجَنْد، واو حالیہ ہے، طرح حالے کی اوسجند میں وہ قید خانے میں مقید تھی. بِكَلِمَةٍ كَانَ فِيهَا مِنَ النَّاصِحِينَ، ایک ایسی بات کی وجہ سے کہ جس بات میں وہ خیر خواہوں میں تھے. توفیہ سنۃ 490، 490 میں آپ کا وصال ہوا. اوسجند ایک شہر کا نام ہے، اور کان فیہا من الناصرین، وہاں اس زمانے میں اوسجند جس علاقے میں آتا تھا اس علاقے کا کوئی امیر ہوا کرتا تھا. اس کو نصیحت کے طور پہ ایک بات کہہ دی آپ نے کہ ایسا مت کیا کرو. تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عمرا پورے برا مان جائیں، لیکن جناب برا مان گئے، اتنا برا مان گئے کہ ان کو مقید کر دیا اور پابندی لگا دی کہ اب آپ اسی میں رہیے، اب کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس حال میں انہوں نے یہ کتاب جو ہے املا کرائی، صرف اپنی یادداشت سے. تفصیلات میں نے بتایا تھا، صرف اپنی یادداشت سے انہوں نے املا کرائی، کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی. اتنا زبردست حافظہ تھا. چلیے فرماتے وَلِلْحَنَفِيَّةِ مَبْسُوطَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا، حنفیہ کی بہت مبسوط ہے، بڑی کئی مبسوطات ہیں. دو کا ذکر ابھی گزر گیا. ایک تو پہلی مبسوط جو امام محمد کی ہے جو کتاب الاصل ہے، دوسری امام سرخسی کی مبسوط جو کتاب الکافی کی شرح ہے. فرماتے کہ ان کثیر مبسوطات میں سے ایک وہ ہے جو کہ امام ابو یوسف کی ہے، ایک امام محمد کی ہے، اور امام محمد والی مبسوط کو الاصل کہتے ہیں. اسی طرح سے مبسوط جرجانی بھی ہے، مبسوط طاہرزادہ کی بھی ہے، امام شمس الائمہ حلوانی کی بھی مبسوط ہے، امام ابو الیوسف البزدوی، ان کے بھائی علی بزدوی، ان کی بھی مبسوط ہے، دونوں کی الگ الگ. سید ناصر الدین سمرقندی کی بھی، ابو اللہ فقی ابو اللہ سمرقندی جن کا نام نصر بن محمد ہے، ان کی بھی مبسوط ہے. بہت مبسوطات ہیں. جو کتاب بہت ہی تفصیل کے ساتھ مسائل کو بتائے
ہے اور سارے مسائل اس میں موجود ہو، سارے ابواب اور ساری کتابیں اس میں موجود ہوں، اسی کو مبسوط کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اتنی ساری مبسوطات ہیں، تو اگر لفظ مبسوط مطلقاً آئے تو کون سی مبسوط ہوگی؟ فرماتے امام سرخسی کی مبسوط ہوگی۔ وحیث اطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسی، جب بھی مبسوط بغیر کسی قید کے بیان کرے، مبسوط جرجانی نہ کہیں، مبسوط حلوانی نہ بولیں، بلکہ المبسوط بول دیں، تو اس سے مراد امام سرخسی کی مبسوط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ شہرت دی، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی والی حاضہ امام مبسوط سرخسی کی یہی شرح ہوگی، کیونکہ شرح کافی ہے، اور یہ جو کافی ہے حاضہ ہوا کافی الحاکم الشہید، یہ وہ کافی نہیں ہے جو امام نصفی کی ہے، یہ وہ کافی اوپر بتا چکے ہیں جو کافی حاکم صدر شہید کی ہے، العالم الکبیر۔ جو حاکم صدر شہید کون ہے؟ بہت بڑے علامہ محمد ابن احمد ابن عبداللہ، جو جنہیں بخارا کا عہدہ قضا دیا گیا، اور پھر ثم واللہ الامیر المجید صاحب خراسان وزارتہ، تو پہلے تو بخارا کے قاضی ہوئے، پھر امیر مجید صاحب خراسان کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی وزارت بھی ان کو سپرد کی۔ انہوں نے بہت لوگوں سے حدیثیں سنی، اور امام محمد ابن حسن شیبانی کی کتابیں انہوں نے اپنی اسی مختصر میں جمع کر دی، فی مختصر ہی آدھا۔ کون سی مختصر؟ یہی کافی، اپنی اسی مختصر میں انہوں نے امام محمد کی 6 کتابوں کو جمع کر دیا۔ امام ذہبی نے بھی اس کا تذکرہ کیا، ان کی بڑی تعریف فرمائی۔ کہتے ہیں وقال الحاکم فی تاریخ نیساپور، حاکم نے جو ہے تاریخ نیساپور ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ما رأیت فی جملتی من کتبت عنہم من اصحاب ابی حنیفۃ احفظ للحدیث واہدی برسومہ وافہم له منہ۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب سے، یعنی ان کے تلامذہ سے جتنے لوگوں نے بھی روایتیں نقل کی ہیں، ان تمام جتنے لوگوں نے بھی روایتیں ان حضرات سے نقل کی گئی ہیں، ان تمام میں نے کسی کو حدیث کا ان سے زیادہ حافظ نہیں دیکھا۔ یہ منہ سب سے متعلق ہوگا، احفظ، اہدا، افہم۔ تو یہاں پر من بیانیہ نہیں قرار دیا میں نے، ہے نا، یعنی اصحاب ابی حنیفہ، کیونکہ اصحاب ابی حنیفہ میں سے تو ہے نہیں یہ علامہ سرخسی، بلکہ اصحاب ابی حنیفہ کے بعد تیسرے چوتھے درجے کے ہیں، امام محمد کے جو شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے بعد امام حلوانی ہے، پھر ان کے بعد ان سے پہلے علامہ جوزجانی ہیں۔ تو جنہوں نے بھی امام ابو حنیفہ کے اصحاب اور تلامذہ سے روایتیں نقل کی ہیں اور ان سے روایتیں نقل کی گئی ہیں، ان تمام میں امام سرخسی سے زیادہ حافظ الحدیث، ان سے بڑا حدیثوں کا یاد رکھنے والا، اور ان سے بڑھ کر کے اس کے طور طریقوں اور اس کے رسوم پر صحیح چلنے والا، اور ان سے بڑھ کر کے اس کو سمجھنے والا نہیں دیکھا میں نے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ نہیں، میں نے یہاں پہ امام سرخسی کے بارے میں کہہ دیا، یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حاکم صدر شہید کے بارے میں، کہ ان سے اوپر ہے۔ چلیے، فرماتے قتل ساجدا فی ربیع الاول سنۃ 40 و30 و 300، یہ وہ ہیں کہ حالت سجدہ میں ان کو شہید کر دیا گیا
ربیع الاول کے مہینے میں سن 334 ہجری میں، سنت 40 و 30 و 300۔ یہ متوفا ہیں 334 کے، جی، اسی لیے ان کو حاکم صدر شہید کہا جاتا ہے، صدر شہید۔ قلت، میں عرض کرتا ہوں، وللحاکم الشہید المختصر والمنتقى والاشارات وغیرها، کہ امام حاکم صدر شہید کی ایک کتاب المختصر بھی ہے، منتقى بھی ہے، اشارات بھی ہے، اور بھی کتابیں۔ یہ تو ایک کتاب ہو گئی نا، یعنی کون سی؟ کافی، یہ ایک ہو گئی، لیکن ایک الگ سے کتاب ہے جس کا نام ہے المختصر، اور ایک کتاب منتقى، ایک کتاب اشارات۔ جی، فرماتے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مختصر اور کافی جو ہے نا ایک ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرماتے وقول السرخسی فرأيت الصواب في تالیف شرح المختصر لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصر۔ امام سرخسی کا یہ قول کہ میں نے مناسب سمجھا کہ شرح مختصر تالیف کروں، فرأیت الصواب، درستگی میں نے یہ دیکھی کہ شرح مختصر تالیف کروں۔ تو یہ شرح مختصر کا لفظ جو انہوں نے استعمال کر دیا امام سرخسی نے، اس سے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصر لا شرح الکافی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ جملہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ امام سرخسی کی مبسوط مختصر کی شرح ہے، یعنی اس کی شرح ہے، اس کی، ایسا نہیں ہے۔ لا شرح الکافی، شرح کافی کی شرح نہ ہو بلکہ شرح مختصر کی شرح ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ کما توہمہ الخیر الرملی فی حاشیۃ الاشباح، جیسا کہ علامہ خیر الدین رملی نے ایسا سوچ لیا، سمجھ لیا، اور حاشیہ اشباح میں اس کو بیان کر دیا۔ فإن الکافی مختصر ایضا، بلکہ کافی بھی مختصر ہی ہے۔ کافی 6 کتابوں کی جامع اور مختصر انداز میں اس میں 6 کتابوں کو جمع کر دیا گیا، تو وہ بھی مختصر ہے، اور المختصر کے نام سے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ تو یہاں پر علامہ سرخسی نے شرح المختصر جو کہہ دیا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ المختصر کی شرح ہے، بلکہ مختصر سے مراد ان کی وہی کافی ہی ہے، کیونکہ وہ بھی تو مختصر ہی ہے۔ تو شرح المختصر میں مختصر علم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ صرف مفہوم کے طور پر ہے، کہ وہ کتاب جو اختصار کے طور پہ لکھی گئی ہے۔ فرمایا فإن الکافی مختصر ایضاً، وہ بھی تو مختصر ہی ہے، لأنه اختصر فيه کتب ظاہر روایہ، کیونکہ علامہ سرخسی نے نہیں، علامہ صدر شہید نے اس میں ظاہر الروایہ کی 6 کتابوں کا اختصار کر دیا ہے، جیسا کہ تمہیں پتہ چل چکا۔ اور فرماتے ہیں کہ وقد اکثر النقل فی غایت البیان عن الکافی بقولہ قال الحاکم الشہید فی مختصرہ المسمى بالکافی، اور غایت البیان جو ہدایہ کی ایک مشہور شرح ہے، تو غایت البیان میں بار بار یہ نقل کیا، وقد اکثر النقل عن الکافی، کافی سے نقل کرتے ہوئے یوں کہا، بقول قال الحاکم الشہید فی مختصرہ المسمى بالکافی، یہ حاکم صدر شہید نے اپنی مختصر کتاب میں جس کا نام کافی رکھا گیا، اس میں فرمایا، دیکھیے اب یہاں پہ مختصر بھی کہا اور کافی بھی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر، کافی کو بھی مختصر ہی کہا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں جو مختصر کہہ دیا تو وہ ان کی دوسری والی کتاب المختصر مراد ہو جائے۔ چلیے، یہ ایک اضافی بات تھی جس کو انہوں نے بیان کر دیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ چلیے آج یہیں پہ درس روکتا ہوں، اور 5 منٹ میں انشاءاللہ ہم در مختار کا درس شروع کرتے ہیں۔